الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقال في مقام آخر: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تخت آرا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے، عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے. بزرگوں، نوجوانوں، دین کے پروانوں، قرآن و حدیث کے مستانوں، عزیز مسلمانوں، علماء اسلام، طلباء عظام، برادران اسلام، ارباب خاص و عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں. اختلاف کی دنیا ہے، متن مشہور ہیں، جتنے منہ اتنی ہی بات. یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا. کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے. مشرکین عرب نے 320 خدا مانے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہیں. اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام، کفر، توحید، شرک، حق باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے. میرے بھائیوں، دنیا میں کسی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی. یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا. جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا. نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی. پیارے مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جبکہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے. فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا: اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے. وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو جنات پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا: اے سلیمان، بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے. چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی. قرآن کہتا ہے: اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں کہیں بھی تم رہو گے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ. کسی کو موت کا علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادا. گردے نو گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من الاموات. اے انسان، جب تو صبح کر لے بس شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر. میرے بھائیوں، برادران محترم، ایک بزرگ نے دعا کی
اے اللہ میں موت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور آواز آئی اے فلاں قبرستان میں چلے جاؤ۔ وہ وہاں گئے، اللہ کی قدرت دیکھیے، فوراً ایک مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا اور کہنے لگا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس بزرگ نے معلوم کیا یہ بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ مردے نے جواب دیا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ میرے انتقال کے وقت کو ہزاروں سال ہو گئے لیکن اب تک میرے منہ سے موت کا کڑوا پن نہیں گیا۔ مسلمانوں غور کرو، جس موت کی سختی کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں سال تک اس کا کڑوا پن ختم نہ ہو، وہ کتنی سختی سے روح نکالتی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت انسان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر انسان کو پانی کے سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ موت کی اتنی سختی ہے اور انتقال کے وقت آدمی کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تلوار سے انسان کے 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی انسان کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی کہ انتقال کے وقت میں موت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا توبہ و استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ فلسفے کے امام و استاد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی۔ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے ایک ملازم کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری دی اور اس سے کہا اس باغ میں داخل ہو جاؤ اور اچھے اچھے پھلوں سے ٹوکری کو بھر لاؤ، تجھے انعام دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہوگی کہ باغ کے جس حصے سے ایک مرتبہ گزر جاؤ دوبارہ اس میں لوٹ کر نہ آنا۔ ملازم ٹوکری لے کر ایک طرف کے دروازے سے داخل ہو گیا، باغ کے پہلے حصے میں دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہیں مگر اچھے نہیں۔ اگلے حصے میں داخل ہوا، یہاں پھل پہلے سے بہتر تھے۔ سوچنے لگا کچھ پھل توڑ لوں، فوراً خیال آیا کہ اگلے درجے میں اس سے بھی بہتر ہوں گے، وہاں سے توڑ لوں گا۔ جب اس میں داخل ہوا دیکھا پھل بہت اچھے تھے، توڑنے جا رہا تھا، پھر یہی خیال آ گیا کہ اگلے حصے میں اس سے بھی اچھے ہوں گے، وہاں سے لے لوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے جب بالکل اخیر والے حصے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں تو درختوں پر پھل ہی نہیں۔ اب افسوس کرنے لگا کہ کاش میں پہلے حصے سے پھل توڑ لیتا، آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی۔ اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست، بادشاہ اللہ رب العزت کے مانند ہے اور جو غلام باغ میں جا رہا ہے وہ تو ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا نام اعمال ہے۔ تیری زندگی کی مثال باغ کے مانند ہے، اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کے مانند ہے۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن تو روزانہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، مگر تیری کل نہ آئی ہے اور نہ آ سکے گی، اور اسی حال میں ایک دن تجھے اچانک اللہ کے پاس جانا پڑ جائے گا۔ اے دنیا کے انسانوں، یہ موت ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس نے کتنی اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جاتا تو حامان و محمود کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر قوت و طاقت کے ذریعے ٹالا جاتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر داؤں کے ذریعے ٹالا جاتا تو افلاطون جالینوس کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جاتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ اے عزیزوں، اگر موت کو نبوت کے ذریعے بھی ٹالنا ممکن ہوتا تو دونوں جہاں کے سردار آمینہ کے لال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے الا یا ساکن القصور المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے بلند و بالا محلات میں رہنے والے خبردار، تجھے عن قریب مٹی میں دفن ہونا ہے۔ عزیزوں، آج ہمیں کیا معلوم کہ وہ کپڑا جو ہمارا کفن بننے والا ہے وہ دکان پر فروخت ہونے کے واسطے آ چکا ہے۔ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں لیکن موت ہم کو نہیں بھولتی۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت،
کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا۔ آج انسان خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں لگا ہے اور اس کا سامان اکٹھا کر رہا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ کاش کہ آج کا انسان ہر دن کو زندگی کا آخری دن تصور کرتا اور کامیاب ہو جاتا۔ اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے، اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے، ہر وقت موت سر پر بشر کے سوار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے، علیحدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المؤمنین آپ تو جنازے کے ولی ہیں، آپ ہی علیحدہ جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا لوگوں مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا، اے عمر تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے، اور عمر زار و قطار رونے لگا۔ قبر نے کہا، اے عمر میں اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، اس کی ہڈیاں دوسری ہڈیوں میں داخل کر دیتی ہوں اور اس کا برا حال کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر امیر المؤمنین عمر عبدالعزیز کے ہوش باختہ ہو گئے۔ عمر آخرت کا ڈر رکھنے والا انسان تھا، قبر کی باتوں کا ایسا اثر ان پر ہوا کہ تاب نہ لا سکے اور اس کے بعد ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ سکے اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو موت و قبر کی سختیوں کو جانتے تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی ہیں، ان کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا۔ جب جنازہ قبرستان لے جایا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر قبر سے خطاب کیا، قبر سے خطاب کیا، یا قبر هل تدری من التي جئنا بها الیک، هذه بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذه زوجة علی المرتضی، هذه ام الحسنین، هذه فاطمة الزہراء۔ اے قبر تجھے معلوم بھی ہے کہ ہم کس کے جنازے کو لائے ہیں؟ یہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بیوی ہے شیر خدا علی المرتضی کی، یہ والدہ ہے شہید کربلا کی، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خبردار قبر کہیں تو غفلت میں ان کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے۔ قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر لست انا موضع حسب ولا نسب، انا موضع عمل صالح فلا ينجو الا من كثر خيره وسلم قلبه وخلص عمله۔ اے ابو ذر، قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو عمل صالح کام آ سکتے ہیں، یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کا دل مسلمان ہوگا، جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے۔ میرے دوستوں، قبر سے یہ کہنا یہ گورنر ہے اس کو کچھ مت کہنا، یہ صدر ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے اس پر سختی نہ کرنا، یہ نبی کی اولاد ہے اس کا ادب کرنا، اونچے حسب و نسب والا ہونا وہاں کچھ کام نہ آئے گا۔ مرنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صدر ہے، بلکہ کہیں گے کہ یہ لاش ہے۔ مرنے کے بعد عہدے ختم، گورنری ختم، وزیر کی وزارت ختم، اسی دن دوسرا منتخب کر لیتے ہیں۔ بھائیوں، وہاں کے لیے تیاری کرو۔ اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔